दोस्तों, इमरान खान की बहनों से जब भी किसी ने बात की और ये सवाल उनसे पूछा कि आखिरकार इमरान खान डील क्यों नहीं कर लेते, आज पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान बाहर आए, इस निजाम के साथ हाथ मिलाएं और आखिरकार पाकिस्तान को लीड करें और कोई रास्ता निकालें। तो एक ही जवाब बहनों की तरफ से मिलता है कि जब भी हमने ये मामला इमरान खान के सामने रखा कि आए खान साहब कोई रास्ता निकालते हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि मैं कभी भी इस निजाम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। मैं जेल के अंदर 1000 साल भी मुझे अगर ये सजा दे देंगे तो मैं जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, इनके आकाओं के आगे कभी भी सर झुकाकर पाकिस्तान की आवाम की जमहूरियत की इस कोशिश को सबोताज नहीं होने दूंगा। ये पहला मौका है कि इमरान खान ने 3 बरस पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख आप उठाकर देखें, कोई एक ऐसा शख्स आया, एक ऐसा मकबूल लीडर आया जिसके साथ आवाम खड़ी थी, वो इस सिस्टम के आगे सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। बहुत सारे जो मोतबर जराए हैं, जब ये सवाल अलीमा खान या बाकी बहनों के सामने रखा गया तो उन्होंने एक वाक़े का हवाला देते हुए कुछ यूं बताया कि खान साहब की एक बहन ने खान साहब से पूछा कि हम क्यों ना कोई तदबीर लड़ाएं, कोई रास्ता निकालें, खान साहब आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इमरान खान के दोस्तों ये अल्फाज हमेशा तारीख में जिंदा रहेंगे जो उन्होंने अपनी बहन को मुखातिब करते हुए कहे कि मैं जेल में बेशक मर जाऊं, लेकिन मैं कभी भी इस निज़ाम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा और मैं तैयार हूं कि अगर मुझे जेल में मौत आ गई तो ये शहादत होगी। तो इमरान खान जो इस रास्ते पे चल निकला है, तमाम तदबीरें लड़ाने वाले, तमाम डीलें करवाने वाले, तमाम सियासी जमातों को खड़ा करने वाले आज अपना सर पकड़ के क्यों बैठे हैं? इसलिए कि इमरान खान उनके रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अलीमा खान, नौरीन नियाजी और इसके साथ साथ उज़्मा खान की जब भी मुलाकात हुई, इमरान खान ने यही पैगाम दिया। आपको याद होगा कि जब पहली मरतबा इमरान खान को सजा दी गई तो इमरान खान की ये अल्फाज हमेशा याद रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख में अवाम ये याद रखेगी कि इमरान खान ने क्या कहा था कि मुझे अगर ये 1000 साल भी सजा दे देंगे तो मैं इस निज़ाम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इस पूरे मंजरनामे से और इन बातों से क्या पता चल रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान में ताकतवरों से किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। वो जेल में रहकर पाकिस्तान की आवाम का ये मुकदमा लड़ेंगे, चाहे उनको रास्ते से ही क्यों नहीं हटा दिया जाता। आप 17 साल की सजा देते हैं, इमरान खान को जेल में रखने की तदबीरें लड़ाते हैं, अपने बीरबलों के जरिए ये पैगाम दिलवाते हैं कि इमरान खान की पहली 10 साल की सजा मुकम्मल होगी तो फिर अगली सजा को हम उस दिन से स्टार्ट करेंगे जिस दिन पहली सजा खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद इमरान खान सिस्टम के आगे हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान ने इन प्रॉक्सी से लड़ने के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम से लड़ने के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया, आज उसे भी उसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है जैसी मज़ाहमत इमरान खान पिछले कई बरसों से कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हर जमहूरी लीडर के साथ यही होता है। हो ये रहा है जी कि 2 धड़े इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद हैं। एक धड़ा सोहेल अफरीदी का, इमरान खान की चॉइस, और दूसरा धड़ा जो आजमाया हुआ था अली मीन गंडापुर का। अब जब आप सोहेल अफरीदी को इस तरह से कामयाब होता हुआ देखेंगे तो यकीनन आपके दिल में तो ख्याल आएगा कि यार, इमरान खान ने जिसके ऊपर इत्मीनान किया, जहां पर ये कामयाब हो रहा है वहीं पे हम भी नाकाम हो रहे हैं। लोगों में जो ख्याल था कि अली मीन गंडापुर किसी काम का नहीं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा है, प्रॉक्सी है, देखो वो नाकाम हुआ और सोहेल अफरीदी कामयाब हुआ और आवाम का उसके साथ निकलना, ये सबसे बड़ा एक मुंह बोलता सबूत है। एक कैंपेन चल रही है, कुछ बाकियात नहीं, सोहेल अफरीदी के खिलाफ ये कैंपेन चलाई हुई है, लेकिन स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के आसार ये बताते हैं कि सोहेल अफरीदी इतनी आसानी से हार नहीं मांगने का और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो ताल्लुक आपको नजर आ रहा है, काश ये ताल्लुक और ये स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और ये जो तंजीम साजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका आगाज़ 8 फरवरी की फौरी बात कर देती तो आज शायद पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ होते। दोस्तों, ये जो पंजाब है, सबसे अहम सवाल ये है कि 8 फरवरी को लोग पंजाब में निकलेंगे या घरों में रहकर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और दोस्तों, जब तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म के बयानात आपको सुनने को मिलेंगे कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कॉल है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, तो वहां पर वर्कर जो है वो आपको कंफ्यूज नजर आएगा। तहरीक इंसाफ को अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करके एक क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तैयार करना है, क्योंकि जो इस वक्त क्वेश्चंस हैं आवाम के सामने, उनका जवाब आपको कायदीन की तरफ से नहीं मिल रहा। इसमें क्या ये एहतजाज की फाइनल कॉल है, उसका भी जवाब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ज़रूर दिया कि ऐसे एहतजाज हम करते रहेंगे। जब इमरान खान ने ये कहा था कि आपने निकालना है लोगों को, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को अपने अरूज पर लेकर जाना है, तो आखिरकार इसका एंड क्या होगा, किस तारीख तक अपने अरूज पर लेकर जाना है, लोगों को किस हद तक स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के साथ आपने जोड़ना है, इस सवाल का जवाब भी मेरा ख्याल है कि कायदीन के पास नहीं है। दूसरी चीज़ कि इस एहतजाज को लीड कौन करेगा।
अचकज़ई साहब इसको लीड करेंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लीड किया जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि होना ये है कि जब बैरिस्टर गौहर से आपने सवाल करना है ना, क्योंकि हुकूमत तैयारी करके बैठी हुई है, 5 छुट्टियां उन्होंने दे दी हैं और वो ये एक बयानियाँ ज़रूर बनाएंगे कि देखें जनाब, लोग नहीं निकले और घरों में बैठकर उन्होंने इन 5 छुट्टियों को जो है वो एंजॉय किया, बसंत मनाई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं पे नामो निशान नहीं। इनके हज़ारों के तादाद में जब लोग निकलते हैं तो तब ये बयानियाँ बनाते हैं। तो खैर यहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो छुट्टी वाला मामला है, हुकूमत ने इसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया और उसी दिन जो है वो बसंत मना रहे। तो तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? काफिले इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? स्ट्रेटेजी क्या है? यकीनन इसके अंदर एक कन्फ्यूजन आपको नजर आती है। और दोस्तों, अपने कायदीन के रवैये को देखते हुए कुछ लोगों ने पार्टी के मामलात और हिकमत अमली को अपने हाथ में ले लिया है और ये पार्टी के अंदर बागी के तौर पर सामने आए। सोहेल अफरीदी तो इमरान खान के हुक्म के पाबंद हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। इसके ऊपर भी पार्टी में इख्तलाफात पाया जाता है। गो के जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ बंधवाने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने ये जो धागे थे, कच्चे धागे, इनको तोड़ दिया है। खुर्रम ज़ीशान जी उनमें से एक हैं और उन्होंने इंडिविजुअली जो ऐलान किया है, ये कलेक्टिव ऐलान नहीं है, ये इंडिविजुअली ऐलान है। वो क्या है कि हम 8 फरवरी को खुशहाल गढ़ का रास्ता बंद करेंगे। कोहाट मेरा अपना शहर है, मैं इन लोगों को तंग नहीं करूंगा। होम्योपैथिक एहतजाज से इमरान खान रिहा नहीं होगा, बाजारों में एहतजाज करने से इमरान खान रिहा नहीं होगा। देखें, ये इंडिविजुअल जो एफर्ट्स हैं, इससे भी इमरान खान रिहा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ये जो आपको धड़े हैं एक होकर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अब तो हालात ये हो गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतने ज़्यादा धड़े हैं कि किसी की पहचान करना कि कौन मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक ये तमाम धड़े ख़त्म नहीं होते और इमरान खान के लिए कोशिश मिलकर नहीं करेंगे, इमरान खान कभी रिहा नहीं होंगे। चाहे आप पुल बंद कर दें, चाहे आप शहर बंद कर दें, इमरान खान की रिहाई जो है वो आपकी कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। जिस दिन से इन्होंने 8 फरवरी का ऐलान किया तो एक तासुर आम था और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन ये पाई जाती थी और लोगों का ये ख्याल था कि शायद 8 फरवरी को पाकिस्तान को ये जाम कर देंगे और काफिले निकलेंगे मरकज़ की तरफ। लेकिन जिस तरह दिन करीब आते गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो शफी जान साहब हों या कोई और, उन्होंने सारा मामला जो था वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। आपकी असल स्ट्रेंथ तहरीक इंसाफ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म जहाँ पे तमाम इत्तेहादी मौजूद तो ज़रूर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये कहना कि उन्होंने फ़ैसला करना है, और मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को इकट्ठे बैठकर एक फ़ैसला करना चाहिए था, तभी आपको मंजिल मिलेगी। इतने सारे धड़े, इतनी सारी कन्फ्यूजन कभी भी आपको आपकी मंजिल के करीब नहीं लेकर जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और इस खबर का ताल्लुक जो है वो नूरी नियाज़ी के एक इंटरव्यू से है। और बारी नौफाल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इमरान खान के हवाले से उन्होंने कुछ बातें कही हैं। नूरी नियाज़ी कहती हैं कि हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाना पड़ा, इलाज में इतनी ताख़ीर क्यों की गई, और अगर मामला संगीन था तो हमें इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया गया। ना किसी ने राब्ता किया, ना ये बताया कि अस्पताल क्यों ले जाया गया, क्या इलाज हुआ और अब उनकी हालत कैसी है। यानी मुकम्मल तौर पे हमें जो है अंधेरे में रखा गया। ये चाहते हैं कि इमरान खान से कहें कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बाहर चला जाऊँगा, लेकिन ये इनका ख्वाब है। दर हकीकत ये अपने गुनाहों की इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहनों से ये मंसूब बात की जाती है और कुछ मोतबर ज़राए इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि जब इमरान खान से पूछा गया कि आप क्यों कोई रास्ता नहीं निकालते और हम कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी भी इन लोगों के आगे सर कभी नहीं झुकाऊंगा और मैं मौत को ज़िंदगी पर तरजीह दूंगा। और इमरान खान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम जिसको इस तरह का लीडर मिला है, अगर आप पाकिस्तान में हालात को देखें ना, तो मैं आज वो वीडियोस देख रहा था जिसमें लोग बसंत बनाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं, गुड़ियाँ डोरे लेने के लिए। तो सर, इनकलाब तो ऐसे नहीं आएगा। ये 3-4 लोगों का काम नहीं है, ये पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों का काम नहीं है जिन्हें रोज़ाना आप डॉलर्स का ताना देते हैं। ये पाकिस्तान में एक जमात का काम नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। आप ये फ़ैसला कर लें कि आपने इस हुकूमत के साथ मिलकर बसंत मनानी है। आप ये फ़ैसला कर लें कि आपने पाकिस्तान के अंदर इसी तरह रहना है। आप ये फ़ैसला कर लें कि आपने ग़ुलाम बनकर ही ज़िंदगी गुजारनी है। आप ये फ़ैसला कर लें कि आपने मरीम के बच्चों का ग़ुलाम बनना है, आपने आसिफ अली ज़रदारी के बच्चों का ग़ुलाम बनना है, उनके बच्चों का ग़ुलाम बनना है, हाउस ऑफ शरीफ की ग़ुलामी करनी है, या आपने पाकिस्तान में जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को बहाल करना है, या आपने फ़ैसला करना है। यहाँ पे सर, ये मदद बाहर से नहीं आएगी। आप दोबारा से इलामा इकबाल या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आकर आपको एक नया वतन नहीं देंगे। ये वतन है इसलिए मिला कि यहाँ पे हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। या आपने फ़ैसला करना है कि आप किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। घरों में बैठे रहो, एहतजाज करो, बसंत मनाओ और शाम को
2-3 ویلاگز دیکھ کر پاکستان کے حالات کے اوپر جو ہے وہ افسوس کر کے سو جاؤ، یہی تو اب پاکستان کی عوام کا کام ہے۔ اس طرح انقلاب نہیں آتا، یہ چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ انہیں کس قسم کا پاکستان چاہیے۔ آج سہیل افریدی اپنے حصے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج سہیل افریدی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک عام سا ورکر، جس کے اوپر صرف عمران خان نے بھروسہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی تربیت جو ہے سیاسی تربیت عمران خان نے کی اور وہ دھوکہ نہیں دے گا جسے ہم باقیوں نے دیا، وہ آج اپنے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پیغام دیا، سنیں کیا پیغام ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں جبری طور پر اپنے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا، ہمارے خلاف لوگوں کو جو قربانی دے رہے تھے ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا، ان قربانیوں کو ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ دیکھیں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ ایک پورے علاقے کو آپ خالی کروائیں اور کہیں کہ آپریشن ہونا ہے، اور پھر ایک حکومت کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہے کہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم ان کو بے نقاب کریں گے۔ سر جگر چاہیے اور آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ اقتدار کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اقتدار آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ بار بار اپنے گھروں سے بے دخلی اور بند کمروں کے فیصلے ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس دفعہ ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ اب ہم ریاست پر قابض لوگوں سے امن سے جیتنے کا حق مانگیں گے۔ دیکھیں یہ بات آج کی آپ نے میری یاد رکھنی ہے، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ملک کے اندر سر جب بھی اب کوئی بڑی تحریک چلے گی، پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی اسے لیڈ کرے گا نا وہ سہیل افریدی ہے۔ سہیل افریدی نے اب تک جتنے بھی امتحان تھے ان کو نہ صرف پاس کیا بلکہ پاکستان کی عوام کا اعتماد اس کے ساتھ ہے۔ سہیل افریدی دھوکہ نہیں دے گا، عوام کو ہی پتہ چل گیا ہے، وہ جہاں جاتا ہے عوام اس کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے لیکن اسے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور عوام اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو آبزرو کر رہی ہوگی۔ آپ اسے نااہل کریں، آپ اس کی حکومت کو ختم کر دیں، آپ اسے گرفتار کروا دیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ عمران خان کی حکومت گئی تھی، آپ نے اسے جیل میں ڈال دیا، عوام باہر نکلی، ایک ریئیکشن آیا، لیکن اس دفعہ اگر آپ نے سہیل افریدی کو گھر بھیجنے کی کوشش کی تو آپ کو ویسا ہی نتیجہ دیکھنا پڑے گا، عوام سڑکوں پر آئے گی۔ اور خیبر پختونخوا سر ویسے بڑا سینسیٹیو ہے، بلوچستان بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، تو خدا کے لیے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور جمہوریت کے ساتھ چلیں اور جمہوریت کو اپنے گھر کی لونڈی مت بنائیں۔ پہلے مرحلے میں خیبر امن جرگے کے فیصلے تمام قبائلی اضلاع میں جرگوں کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کا مشورہ بھی لیا جائے گا، اور پھر پورے خیبر پختونخوا کے پختون کا قومی جرگہ بلایا جائے گا جس میں آخری فیصلہ ہوگا کہ پختون قوم اب مزید بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کرے گی اور ریاست پاکستان پر قابض مائنڈ سیٹ کو اس سے آگاہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں آنے والے دن مزید امپورٹنٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو انہوں نے بڑی زبردست کی ہے وہ کیا تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلے کرے گی اپنے، اور کسی فرد واحد کو ہم یہ فیصلے نہیں کرنے دیں گے۔ دوستو ٹیلی تھون کا ایک اعلان کیا ہے سہیل افریدی نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے رمضان آ رہا ہے، 4 ارب بہت کم ہے، وفاق ہمارا 4758 ارب دے نہیں رہی، اس لیے آگے مشکلات زیادہ ہیں، اور ہم ایک ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں اور پاکستانیوں اور اوورسیز سی ایم ریلیف اکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ پیسے بھیجیں، فنڈز، اور میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اپیل کا یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف اور سہیل افریدی انہی راستوں پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں نا اسی طرح کے کام خان صاحب بھی کر چکے ہیں، جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑی، پاکستانیوں کو ضرورت پڑی اور پاکستان کی عوام نے جو ہے لبیک کہا۔ اب دیکھیں سہیل افریدی وہ ایکس فیکٹر ہے اور وہ سوال تھا جس کا جواب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے، اسی لیے بار بار ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے پلان جو ہے تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں کو لانچ کرتے ہیں، صحافیوں کو خبریں، اور کبھی آپ 4 ارب کے اندر جو کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سہیل افریدی ریلیف اکاؤنٹ اب کھولنے جا رہے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیوں سے اور پوری دنیا سے اپیل کریں گے کہ وہ جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے ان لوگوں کی مدد جو ہے وہ کریں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مزید ایک بہت بڑی رکاوٹ پاکستان میں طاقتور حلقوں کے لیے نظر آ رہی ہے۔ دوستو 8 فروری کی ہڑتال کی کال، اور اس کال کے پیش نظر ایک اور کام یہ ہوا ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ سندھ میں حکومت ہے اور انہوں نے 180 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عہدیداران اور کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پہلے آپ نے گرفتاری کی اور پھر انہیں 1 ماہ کے لیے نظر بندی کے احکامات ان کے جاری کر دیے۔ ان ناموں میں تحریک انصاف کے تنظیمی عہدیدار اور کچھ کارکنان شامل ہیں۔ اور دوستوں تفصیلات کے مطابق میرپور خاص ڈویژن کے صدر آفتاب قریشی کو جامع مسجد سے نماز کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل آیا۔ گزشتہ 1 ہفتے اور آج کی کارروائیوں میں گرفتار کیے کارکنان کے خلاف اجتماعی طور پر MPO نافذ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ حکومت اور سندھ پولیس سیاسی انتقام اور غیر جمہوری ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہے، آج اپنے اصل آمرانہ چہرے کے ساتھ
قوم کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہوئی. بزرگ شہریوں کو گرفتار کیا گیا, پی ٹی آئی عہدیداران کے بچوں کو اٹھایا گیا, خواتین کے گھروں میں گھس کر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, متعدد کارکنان کو بغیر ایف آئی آر کے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا, اور پھر ایم پی او لگا کر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. دیکھیں اب ہوگا کیا. لاہور کی میں ویڈیوز کچھ دیکھ رہا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پہ ریلی نکالنے کی اجازت دی گئی, اور سندھ کے اندر آپ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج جو ہے یہ صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے بی بی جو ہے وہ لکھ کر چلی گئی تھی, اور آپ تاکہ اس کو بعد میں پڑھ سکیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. آپ نے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج میں سے ریونج کو پکڑ لیا, ڈیموکریسی کو آپ نے جو ہے وہ ختم کر دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی سر آمروں کی جماعت ہے. نون لیگ میں ایک ڈکٹیٹرشپ آپ کو نظر آئے گی, ہمارا, میں, میرا, میرے ابا جی, ہمارے خاندان کے ساتھ ظلم, باقی کسی کے ساتھ ظلم انہیں نظر نہیں آتا, باقی کسی کی ماں بہن بیٹی اور چار دیواری ان کو نظر نہیں آتی. اور وہ بلاول جو جمہوریت کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ذرا پوچھو نا کہ 180 لوگوں کا کیا قصور ہے. سہیل افریدی آیا, آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو موقع دیا, اب کیا ہوا؟ 180 لوگوں کو گرفتار کرنے سے کیا تمہاری جمہوریت بچ جائے گی؟ آپ کی جمہوریت نہیں بچے گی. آج مجھے نا بہت زیادہ تکلیف ہوئی جب میں یہ سن رہا تھا, پاکستان سے بیٹھے ہوئے باہر کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں تنظیم سازی نظر نہیں آتی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تحریک انصاف کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, مینڈیٹ وہیں کا وہیں موجود ہے. سہیل افریدی جہاں جا رہا ہے پاکستان کی عوام نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی؟ آپ کہتے تھے کہ کے پی کے اندر جی اگر نکلیں تو کون سا کو تین مار لیا, وہاں پہ آپ کی اپنی حکومت ہے. سر اس نے سندھ میں لوگوں کو نکال کے دکھایا, تو مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ عوام ہی سر تنظیم سازی ہوتی ہے, آپ کو عہدیدار نہیں چاہیے ہوتے. آپ کو آپ کے لیڈر کی کال آتی ہے, آپ نکل پڑتے ہیں. آپ کو کیا تنظیم سازی چاہیے؟ ایسی تنظیم سازی جس میں بڑے بڑے عہدے ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں تو سر اتنے سارے عہدیدار, ان کی کور کمیٹی, سیاسی کمیٹی, یہ کمیٹی, وہ کمیٹی, انٹرنیشنل چیپٹرز, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اصل طاقت تو پاکستان کی عوام ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو تنظیم سازی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک چیز اس میں بہت ہی اہم ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سر انٹرا پارٹی الیکشنز ہے. کروائیں انٹرا پارٹی الیکشنز. میں نے تنقید شروع کی, 3 دن کے بعد خبر آ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئین کو دوبارہ سے لکھنے کا فیصلہ کیا, اس پہ کام شروع ہو گیا. کمیٹی ایک بنا دی گئی, عارف الوی اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی اس میں شامل ہو گئی. کیا بنا اس کا؟ ان لوگوں کو سر یہ پتا ہے کہ جب نیا آئین لکھا جائے گا, انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے, بھئی ہماری تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آج آپ ذرا امیجن کریں کہ بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین نہیں رہتے. یہ عہدہ کس نے دیا؟ عمران خان نے دیا تھا نا. یہ نہیں رہیں گے تو ان کو کون پوچھے گا؟ ان کو ان کے گھر میں کسی نے نہیں پوچھنا. تو بیرسٹر گوہر جیسے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انٹر پارٹی الیکشنز ہو, کیونکہ ان سے یہ عہدہ چھن جائے گا. سر اس وقت ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور قائدین جو اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, عہدوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں, چمڑے ہوئے ہیں, یہ عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے. ایک نوجوان قیادت کی ضرورت ہے. آپ نے سہیل افریدی کے اوپر بھی تو بھروسہ کیا نا, تو پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کے بیانی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. سہیل افریدی یا خاندان کے لوگ, سر ان میں سے اگر کوئی اس تحریک کو لیڈ کرے گا تو یقیناً فیصلے ifs and buts میں نہیں پڑیں گے. آج آپ دیکھیں گے باڈی لینگویج جو اس ویڈیو کے اندر ہمیں نظر آ رہی تھی, ہمیں اس قسم کی باڈی لینگویج سے یہ پیغام ضرور ملتا ہے کہ یہ دو لوگ تحریک انصاف کے عمران خان کے لیے ایک ریلی اور لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار تھے. اور یہ جو ifs and buts اور جو بڑوں کی سیاست ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی, میرا خیال ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے ریزلٹس لینے ہیں. دوستو, حلیم عادل شیخ اور باقی قائدین اوبیسلی اس پہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو رہا کروایا جائے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے سر یہ حالات ہیں جسے صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ آپ کو ہر طبقہ جو ہے وہ فیس کرتا ہوا نظر آئے گا. اور دوستو, میں آپ کو مریم نواز کے حوالے سے خبر دوں. انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا, اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو برین ایکسپورٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ یقیناً انہی کی چوائس ہو سکتا ہے یا اسی گورنمنٹ کی ایک تخلیق ہے. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا غور سے سنیے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کشمیر کے حوالے سے, پاکستانیوں کے حوالے سے کیا سوچتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب will enjoy a long weekend with Kashmir Day on February 5th, a provincial Basant holiday on the 6th, followed by Saturday and Sunday. We hope people across Punjab take this time to relax, recharge and make the most of the break. دیکھیں یہ جو کشمیر ڈے ہے یہ کوئی ریلیکس کرنے والا دن نہیں تھا. ہماری تو سر ساری جنگ کیا ہے بھارت کے ساتھ؟ کیا جنگ ہے ہماری؟ یہی ہے نا کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم واپس لیں گے, کشمیر تیری جنت میں آئیں گے ہم ایک دن. ہم نے تو بچپن سے سر یہی نغمے سنے, یہی ہماری تگودو تھی. ہماری سر جنگیں ہوئی ہیں کشمیر کے معاملے پر, اور بھارت کا وہاں پہ قبضہ ہے. کشمیری اپنی آزادی کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کیا. لاکھوں لوگوں نے
اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو گولی مار دی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ انجوائے کرو، چھتوں پہ جاؤ، گڈیاں اڑاؤ، انجوائے کرو۔ یعنی آپ کم از کم بسنت کا حوالہ دے دیتے، آپ کہتے کہ بسنت کو آپ انجوائے کریں، لیکن ہمیں 5 فروری کو خوب بہترین طریقے سے منانا ہے اور کشمیریوں کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ان کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ود کشمیر ڈے آن فیبرری 5 کیا کریں گے؟ ویکینڈ ود کشمیر، گھروں میں رہیں گے نا، چھٹی منائیں گے، کیا ہوگا؟ تو یہ سر ہماری سرکار ہے، یہ کوشش بھی نہیں کرتے نا کہ کچھ بہتر کر لیں۔ کس طرح آپ کی ان باتوں کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں، اور پاکستان میں سر یہ پہلا موقع نہیں ہے جب صحافت کے اوپر برا وقت آئے۔ اب کوئی کیسی صحافت کرتا ہے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب آپ کو کسی کی آواز پسند نہیں آتی آپ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں سینسرشپ کی جو تلوار ہے وہ ہمارے اوپر ہمیشہ سے رہی۔ پالیسی میٹرز جی، نسیم زارا کا ایک پروگرام ہے، حامد میر صاحب نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ وائی نسیم زارا نیور ہوسٹڈ ہر شو آن دا چینل 24 ٹوڈے، وائی واز شی مسنگ فرام اسکرین، who forced 24 to ban her if she did anything wrong? The concerned authorities must come out with a charge sheet. Banning another senior journalist on the TV will not solve any problem. کاشف واسی صاحب کو بھی کسی نے نہیں بتایا کہ تانوں کیوں اسی بین کیتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس حکم آیا۔ عمران خان کے نام کو بھی بین کیا گیا ہے۔ آپ پیمرا سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا، عدالتوں میں جا کر وہ یہی بیان دیتے ہیں، لیکن بین ہے۔ لیکن ایک اور صحافی کی پاکستان میں آواز جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ آپ ان سے اختلاف کریں، آپ کو ان کی صحافت پسند ہے یا نہیں پسند، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ سر ہماری تو جنگ ہی یہی ہے کہ دوسرے کی سنو اور اپنی سناؤ، اور دوسرے کی بات جو ہے آپ نے احترام سے سننی ہے، اور اسی طرح جس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بات بھی احترام سے سنی جائے، اور قانون، آئین اور اپنے حقوق کے درمیان رہتے ہوئے آپ نے یہ بات کرنی ہے۔ آپ دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں اور اپنے حقوق جو ہیں اس کے لیے آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہی سر آزادی ہے، آزادی اظہار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور آپ کو آپ کے کہے کی جو ہے آپ اس کو آن کرتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو obviously نسیم زارا اس میں سے ایک پرائم ایگزامپل ہیں جن کی آواز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان کا بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا اعلان، اور ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ملاقات کی اور اس میں ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں تو شرکت کریں گے، لیکن ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے، اور 15 فروری کو یہ میچ جو ہے وہ شیڈول کیا گیا۔ اگر آپ یہ خبروں کو جو بھارت سے آ رہی ہیں، پاکستان میں تو یہ ٹیلی ویژن چینلز obviously نہیں دکھائے جاتے، تو وہاں پر جی اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کی اور ہماری جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت آپ نے ہمارے ساتھ میچ کھیلا، نیوٹرل وینیو کی بات کی جا رہی تھی، تو اب ایسا کیا ہوا کہ آپ انکار کر رہے ہیں؟ اب یہ ہوا جی کہ ایک تو پاکستان نے اظہار یکجہتی کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور آپ بنگلہ دیش کو اس لیے باہر نکال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، اور obviously آپ کے ایک وزیر اعظم اس وقت، سابق وزیر اعظم جو بھاگ کر پناہ لے کر اس وقت بھارت کے اندر موجود ہیں، ایک پوری رجیم جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور وہاں پہ نوجوانوں کی حکومت ہے، اور آپ اس کے خلاف اگر اپنی جان کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، آپ اس کا اعلان کریں کہ ہم نہیں آئیں گے، کہیں اور رکھ لیا جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے اور آپ کو ہم ورلڈ کپ سے نکال دیں گے۔ جب یہ معاملہ بھارت کے حوالے سے آیا تو آپ کیوں نہیں پاکستان گئے؟ ابھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے، ان کا حق ہے۔ اس وقت آئی سی سی کو یہ یاد نہیں تھا۔ اب وہاں پہ کیونکہ انڈین لابی آپ کو نظر آتی ہے تو اس لیے وہ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن سر بھارت کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کا obviously ذکر اس انداز میں کیا کہ جب جنگ تھی تب آپ کو کیا مسئلہ تھا۔ اب مسئلہ سر یہ ہے کہ بھارت کی اجارہ داری آئی سی سی پہ ہے، اور پاکستان نے سر اس کا توڑ نکالا۔ یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے، اور دوسرا اس میں جو اس وقت بھارت میں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آئی سی سی obviously اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوگا، چونکہ پورے ورلڈ کپ کے اندر اگر پاکستان بھارت کا میچ نہیں ہوگا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ دنیا میں جب بھی ورلڈ کپ یا انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے، آپ کو دوستو یہ معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ جو پیسہ ہے جو آئی سی سی سمیٹتا ہے وہ پاکستان اور بھارت کے میچز کے درمیان سمیٹتا ہے، اور حالیہ ٹینشن کے بعد تو یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جانا تھا، میچ پاکستان اور بھارت کا۔ اور پاکستان وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان چونکہ ہار کے خوف سے نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے زبردست قسم کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ لوگ اسی طرح ڈیزرو کرتے تھے۔ آپ اپنی ٹرمز کے اوپر پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ ہماری تو سر جنگ ہی یہی ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی، تو پاکستان نے سر فیصلہ کر لیا ہے، اور فیصلہ یہ کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں۔ آئی سی سی کا جی ایک ریئیکشن آ گیا، انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں وہ کہتے ہیں
کہ پاکستان ٹیم کو ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے حوالے سے ہدایت دی گئی۔ ICC یہ کہتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے باضابطہ فیصلے سے آگاہ کرنے کا منتظر ہے، تاہم موقف ایک ایسے عالمی کھیلوں کے ایونٹ کے بنیادی تصور سے مطابقت نہیں رکھتا جہاں تمام کوالیفائی کرنے والی ٹیموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایونٹ کے طے شدہ شیڈول کے مطابق برابر کی بنیاد پر مقابلہ کریں۔ ICC کے ٹورنامنٹس کی بنیاد کھیل کی دیانتداری، مسابقت، تسلسل اور انصاف پر ہوتی ہے۔ کہاں ہے مسابقت اور تسلسل اور دیانتداری بنگلہ دیش کے معاملے پہ؟ اور بھیجتے نا بھارت کو کہ آئے پاکستان میں کھلے، تو یہ انہوں نے ضرور اعلان کیا کہ ہم نہیں کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہمارے فیصلوں کو جو تسلیم کیا جائے۔ اگرچہ ICC قومی پالیسی کے معاملات میں حکومتوں کے کردار کا احترام کرتی ہے، تاہم یہ فیصلہ عالمی کرکٹ یا دنیا بھر کے شائقین کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور لاکھوں مداحوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ ICC یہ بھی کہتا ہے کہ امید ہے کہ PCB اس حوالے سے اپنے ملک میں ہونے والے اہم اور طویل مدتی اثرات پر سنجیدگی سے غور کرے گا، چونکہ اس فیصلے کے عالمی کرکٹ نظام پر منفی اثرات پر انہیں دھمکی بھی لگا دی۔ انہوں نے کہا اگر تم یہ نہیں کھیلو گے نا تو فیوچر میں بھی ہم تمہارے ساتھ نا برا سلوک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پاکستان کو میچز کم ملیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا۔ پاکستان نے اپنی کرکٹ کو امپروو کیا۔ حالیہ جو آسٹریلیا کا دورہ ہوا پاکستان کا، اس میں وہ کلین سویپ کی ہے، تو اوبیسلی اس کا ایک بڑا فرق پڑے گا ہماری کرکٹ کے اوپر۔ اور IPL اور دوسری طرف جو PSL ہے اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ IPL کے اندر جو گرتی ہوئی کرکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کر رہے ہیں، اچھی کرکٹنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں IPL کی زیادہ کرکٹ اچھی ہو رہی ہے اور بڑے نام پاکستان اب آ بھی رہے ہیں۔ پاکستان کا ورلڈ کپ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان، اور اس میں بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ اظہار یکجہتی کا پاکستان نے فیصلہ کیا۔ آپ اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ بتائیں کہ یہ فیصلہ پاکستان کا کیسا ہے، ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ دوستو دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ہر پاکستانی پہلے 2,94,000 روپے کا مقروض تھا۔ شہباز شریف صاحب نے یہ ہمیں خبر دی، اور اب پتہ ہی چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے صرف ایک سال میں 2024-25 کے دوران یہ قرضہ 13% بڑھ کر جو 2,94,000 تھا 3,33,000 پہ یعنی فی بندہ ہو گیا۔ تو آپ پاکستان میں ہر بندہ اب مقروض ہو گیا ہے، مزید پہلے سے زیادہ، اور ہماری اگلی 3 نسلیں بھی مقروض ہو گئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔